1980 کی بات ہے، میں دلی سے سوار ہوا پین امریکن ایئر لائنس کے جہاز پر. مجھے کراچی اتر کر پلین کو چینج کر کے ریاض جانا تھا. بہت تھکا ہوا تھا اور 103 بخار تھا مجھے. میں جب جہاز میں پہنچا تو موڈ میرا یہ تھا کہ میں جا کر تھوڑا سا آرام کروں گا، مگر اللہ تعالیٰ کو کچھ اور منظور تھا. میرے بغل کی سیٹ پر ایک سردار جی بیٹھے ہوئے تھے جو فرینکفرٹ سے اکیلے چلے آ رہے تھے اور بہت بور ہو رہے تھے، اور وہ انتظار کر رہے تھے کہ دلی میں کوئی پیسنجر میرے بغل میں آ کے بیٹھے تو میں جم کر باتیں کروں. میں سونے کے موڈ میں تھا، وہ باتیں کرنے کے موڈ میں تھے. انہوں نے باتیں چھیڑی اور باتیں کیا. ہم انڈینز کا ایک خاص مزاج ہے، سفر کے دوران ہم زبردست پولیٹیکل باتیں کرتے ہیں. جب اپنا اسٹیشن یا ایئرپورٹ آ جاتا ہے تو سماج سب ٹھیک ہو چکا ہوتا ہے اور ہم آرام سے اتر جاتے ہیں. پوری کرانتی آ چکی ہوتی ہے. تو سردار جی نے ایرانی انقلاب نیا نیا آیا تھا، مجھے ایک مولوی دیکھ کر فوراً خمینی اور ایرانین ریولوشن کے ٹاپک چھیڑا. ہم لوگوں کو یہ ٹریننگ ملی ہے کہ ہمیشہ جب بھی کوئی موضوع چھڑے کوشش کرو کہ اس طرح بات کو موڑو کہ وہ کنسٹرکٹیو اینڈ پر پہنچے، اس کا کوئی اچھا پازیٹیو رزلٹ نکلے. تو میں نے بجائے اس کے ایرانین ریولوشن کے بارے میں جو مختلف لوگوں کی رائے ہے اس میں پڑھوں، میں نے اسلام کے بارے میں کچھ بات کرنی شروع کی. سردار جی انٹرسٹڈ نہیں تھے، ان کو جمائیاں آنے لگیں اور میں خوش بھی ہوا. لیکن وہ سامنے کی سیٹ پر امریکن لڑکی ایئر ہوسٹس جو تھی وہ بیٹھی ہوئی تھی، اس کو بہت انٹرسٹ تھا اسلام کے بارے میں سننے میں. وہ پلٹ کر اس نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگ اسلام کے بارے میں بات کر رہے ہیں، کین آئی پارٹیسپیٹ ان یور کنورزیشن؟ میں نے کہا کیوں نہیں، آپ بات کیجئے. اس لڑکی نے کہا کہ میرے ذہن میں اسلام کے بارے میں کچھ سوالات ہیں. میں 2-3 سال سے اسلام کے بارے میں غور کر رہی ہوں، تھوڑا بہت پڑھتی ہوں، کچھ لیکچر سنتی ہوں. ایک بات میری سمجھ میں نہیں آتی، یہ پردہ یہ کتنا خطرناک قانون ہے. آپ نے ہم لڑکیوں اور عورتوں کو تو بالکل بند کر دیا. اتفاق سے مجھے اس وقت اتفاق کیا، اللہ کا کرم تھا، ایک امریکہ کا ایک کیس یاد آ گیا. 1972 میں ریڈرز ڈائجسٹ میں نے پڑھا تھا کہ ٹیکسس کے کیپٹل ہیوسٹن میں ایک بڑا دلچسپ واقعہ پیش آیا تھا کہ کوئی صاحب تھے جو ایک اپنی گاڑی میں بریف کیس لے کر نکلے جس میں $1,80,000 کے مالیت کے ڈائمنڈ جیولز رکھے ہوئے تھے. اور ایک جگہ پر وہ راؤنڈ اباؤٹ میں چوراہے پر انہوں نے گاڑی روکی اور بریف کیس کو چوراہے پر کھول کر رکھ دیا اور خود سڑک کے کنارے ہی ان کا اپارٹمنٹ تھا، گاڑی پارک کی، اپنے اپارٹمنٹ میں گئے اور اوپر سے واش کرنے لگے کہ اب دیکھیں میرے بریف کیس کے ساتھ کیا ہوتا ہے. تو کوئی دوسرا گزرا، رات کا وقت تھا، بالکل سناٹا، کوئی دوسرا گاڑی والا گزرا، اس نے دیکھا کہ واقعی یہ تو گولڈن چانس ہے. اس نے گاڑی روکی، بریف کیس اٹھایا، گاڑی میں رکھا اور بہت تیز رفتاری سے باہر. وہ نہیں ہے جس نے کہ بریف کیس کو اٹھایا، اصل کرمنل وہ ہے جس نے بریف کیس کو وائڈ اوپن چوراہے پر رکھ دیا. وہ ہے مجرم، اس نے انوائٹ کیا. اس کو سزا ملنی چاہیے 6 مہینے کی جیل وتھ مینٹل ٹریٹمنٹ. اس کا دماغی علاج کیا جائے بیکاز سم تھنگ از رانگ. اور جہاں تک اس کے پرانے اصلی مالک کا سوال ہے تو امریکن ہائی کورٹ نے ریکمینڈ کیا، آرڈر نہیں کیا، ریکمینڈ کیا کہ اس میں سے اتنے $1,000 یاد نہیں رہا مجھے، 25-30 ہزار، وہ اس کے سابق مالک کو واپس کر دے اور باقی جو ہے وہ چیریٹیبل سوسائٹیز میں ڈسٹریبیوٹ کر دیا جائے. تو میں نے اس لڑکی سے پوچھا ایئر ہوسٹس سے کہ آپ سمجھی کہ آپ کے سوال کا جواب ملا کہ نہیں ملا. تو 1-2 منٹ کے لیے تو شی واز کوائٹ پزلڈ. اس کے بعد وہ سمجھ گئی تو اچھل گئی. میں نے کہا کہ میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ اسلام میں عورت ایک انتہائی قیمتی، پریشس، بیوٹیفل ڈائمنڈ ہے اور اس کو پروٹیکٹڈ ہونا چاہیے بیڈ ایلیمنٹ سے، اس کو ڈسٹ اینڈ ڈرٹ سے حفاظت ہونا چاہیے. اب جو لڑکی اپنے آپ کو کھول کر باہر لے جائے گی، اس پر ٹیزنگ ہوگی، سیٹیاں بجیں گی، تو امریکن ہائی کورٹ کے ججمنٹ کے مطابق اصل مجرم وہ نہیں ہوگا جو سیٹیاں بجائے گا، اصل مجرم وہ لڑکی ہوگی جو انوائٹ کرے گی. سنانا میں اپنی بچیوں کو یہ چاہتا ہوں، یہ ہے اسلام، کہ اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی، وہ کھو گئی اور سی واز سو سیریس. اور چونکہ مجھے کراچی اترنا تھا، 2 گھنٹے میں کراچی آ گیا، تو اس نے کہا کہ دیکھیے میرے پاس تو ایسے بہت سے سوالات ہیں اور اس سوال کے جواب سے میں 100% سیٹسفائیڈ ہو گئی ہوں. اب میں کیسے
कैरी ऑन करूं? मैंने कहा मैं चूंकि स्टूडेंट हूं, मेरे पास तो अपना फोन भी नहीं है, हॉस्टल में रहता हूं, वहां के वार्डन का जो ऑफिस है उसका फोन नंबर मैं आपको देता हूं, सिर्फ एक फ्राइडे में इतने बजे से इतने बजे तक मैं बात कर सकता हूं। वैसे अमेरिका में बहुत से स्कॉलर्स हैं, आप बात करें, चंद महीने तक रेगुलरली हर महीने में एक आध बार उसका फोन आता रहा, एक आध चीज के बारे में वो सवाल करती रही, जिन सवालों के जवाब मैं दे सकता था दे देता था, जिन सवालों के जवाब मैं नहीं दे सकता था वहां के किसी स्कॉलर को, डॉक्टर मुजम्मिल वगैरह को रिफर कर देता था कि वो उनसे बात कर लें। बस सुनाना आप सबको और खुसूसन अपनी बच्चियों को यह है कि शायद 10-11 महीने हुए होंगे कि उस बच्चे का फोन आया कि मैं इस्लामिक सेंटर से बोल रही हूं, मैंने अभी शहादा कबूल की है और मेरा नाम फातिमा रखा गया। इस्लाम खुद सेल्फ सफिशिएंट है दूसरों को अट्रैक्ट करने में, शर्त यह है कि हमारी जिंदगी में इस्लाम हो। ईसाइयों के नौजवानों से मुसलमाना ने हिंद को बड़ी उम्मीदें हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप तकवे वाले बनोगे, आप पाकदामन बनोगे, आप नमाज बाजमात के पाबंद बनोगे, अब अल्लाह के सामने मोहब्बत और खशियत के आंसू बहाने वाले बनोगे, आप पेरेंट्स की खिदमत करने वाले बनोगे, अपने माँ बाप की आंखों की ठंडक बनोगे और वेस्टर्न कल्चर की नामुनासिब चीजों को आप अंधेपन के साथ कबूल नहीं करोगे, सुन्नत और शरीयत को अपने दिल और आंखों से लगाओगे। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।